اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون۔ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے مختصر سوروں کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ تو ایک سورہ جس کو ہم آج ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے وہ سورہ کافرون ہے۔ کافرون سورہ قرآن مجید کا مکی سورہ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 آیتوں میں ایک کمپلیٹ میسیج اور ایک کمپلیٹ پیغام کافروں کے نام اور مشرکوں کے نام ہے، جو ایک ہی سورہ اور ایک میسیج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین اور جو دین کی تبلیغ کرنے والے ہیں، دین کی پروپیگیشن کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی ایک انڈائریکٹ میسیج ہے۔ اس میسیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عقیدے کی مضبوطی اور ان کے عقیدے کے اسٹرنتھ کو بیان کیا ہے۔ روایتوں میں اس سورے کی تاکید، تلاوت کی تاکید کی گئی ہے، جسے میرٹس کہا جاتا ہے، کتنا ثواب ملے گا، کیا فائدہ ہوگا۔ 2 روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی روایت میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے 1/4 حصے کا ثواب ملے گا جو انسان اس سورے کی تلاوت کرتا ہے۔ یعنی ایک سورے کی تلاوت در حقیقت 1/4 آف دا قرآن کی تلاوت کا ثواب دیا جاتا ہے، اور انسان کی زندگی سے شرک کو دور کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کے حملوں سے انسان اس سورے کی تلاوت کے نتیجے میں بچ جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تلاوت کا مطلب صرف تلاوت نہیں ہے، تلاوت مقدمہ ہے دوسرے چیزوں کے لیے، یعنی مقدمہ ہے ٹرانسلیشن کے لیے، مقدمہ ہے کامنٹری کے لیے، مقدمہ ہے تدبر اور پانڈرنگ کے لیے، اور مقدمہ ہے پریکٹس کے لیے۔ در حقیقت تلاوت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ، کامنٹری کے ساتھ انسان کو وہاں پہنچنا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر انسان سے چاہا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے، وہ ہے قرآن پر عمل کرنا اور قرآن کی آیتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ تو دوسری روایت جس میں پیغمبر اسلام نے اس سورے کی فضیلت کے سلسلے میں بیان کیا وہ یہ کہ آپ نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن مطعم سے کہا کہ جب بھی سفر پر جانا تو یہ سورے ساتھ لے کر جانا، ان سوروں کی تلاوت کرنا، ان سوروں کو اپنے ذہن میں رکھنا، اس لیے کہ جب بھی انسان سفر کے لیے نکلتا ہے تو کچھ میٹیریل چیزیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے، لباس ساتھ لے جاتا ہے، دوائیاں ساتھ لے جاتا ہے۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان 5 سوروں کو اپنے ساتھ لے جانا، تمہارا سفر سیکیور گزرے گا، سیفٹی کے ساتھ رہے گا۔ 4 سورے قل کے ساتھ جو شروع ہوتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایہا الکافرون، اور قل هو اللہ احد، اور ایک سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یعنی جو ان سوروں کے ساتھ ٹریول کرتا ہے اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ تو اس سورے کی یہ فضیلت ہے، اور ایک سورے کا بیک گراؤنڈ بھی ہے جو در حقیقت اس سورے کا میسیج ہے، اس سورے کا پیغام ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کچھ کفار قریش کے سرکردہ افراد جو ٹائرنٹس تھے، جو لیڈرز تھے کفار اور مشرکین کے، انہوں نے کئی طریقوں سے کوشش کی کہ پیغمبر اسلام کو آپ کے مشن سے روک دیا جائے، آپ کے کام سے روک دیا جائے کہ آپ توحید کی
تبلیغ نہ کریں، توحید کا پیغام لوگوں تک نہ پہنچائیں، تو وہ ہر کوشش میں ناکام رہے اور ہر پلاننگ میں وہ فیل رہے۔ تو انہوں نے ایک پلان ایک اور بنایا کہ اس طرح شاید پیغمبر اسلام ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ تو وہ پلان یہ تھا کہ چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلو ایک ڈیل بناتے ہیں۔ وہ ڈیل یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں اور ہم 1 سال آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یوں ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ 1 سال پہلے آپ بتوں کی پوجا کریں، دوسرے سال ہم عبادت کریں گے، تیسرے سال آپ بتوں کی پوجا کریں، چوتھے سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اس کمپرومائز اور اس کانٹریکٹ پر آپ بھی سائن کریں، ہم بھی سائن کریں گے۔ اس طرح نہ کوئی جھگڑا رہے گا اور نہ کوئی لڑائی رہے گی۔ تو شان نزول میں اس بات کا ذکر کیا کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کو نازل کیا ہے۔ خود جب پیغمبر اسلام کا اخلاق، پیغمبر اسلام کا بیہیویئر اور آپ کا برتاؤ مسلمانوں کے ساتھ، پیغمبر اسلام کا اخلاق نان مسلمز کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آپ کے بزم میں بیٹھنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتے تھے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے رسول اللہ کی رحمت کے سائے میں تم اتنے کائنڈ ہو، اتنے پولائٹ ہو، آپ کا اخلاق اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ آپ کے پاس آنے کو پسند کرتے ہیں۔ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ کے اندر سخت مزاجی ہوتی اور آپ کے اندر سختی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے لوگ کبھی بھی آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ دین مبین اسلام کو ابتدائی دنوں سے لے کر آج تک جن لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، اس کے پیچھے جو راز ہے وہ دین مبین اسلام کا اخلاق ہے۔ دین مبین اسلام نے جو مینرز پیش کیے ہیں، ان مینرز نے، اخلاق نے ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کیا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کفار قریش اور مشرکین مکہ بھی یہی سوچ رہے تھے شاید ہماری بات کو رسول اسلام جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، اس طرح جو ہے کوئی جھگڑا ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیا پیغمبر اسلام نے کہ دیکھتے ہیں اللہ کا کیا پیغام ہے، تو پروردگار عالم نے اس سورے کو نازل فرمایا جو کمپلیٹ سورہ ہے ایک میسیج کے ساتھ۔ وہ سورہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کافرون سے کہہ دو اے رسول۔ قل میں کہنے کا مسئلہ ہے، پیغام پہنچانے کا مسئلہ ہے، اور کافروں سے خطاب کیا گیا ہے۔ آڈینس جو ہے سورے کی اور آیت کی کفار مکہ ہیں اور مشرکین مکہ ہیں۔ انشاءاللہ بعد میں ہم اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر کافر کا مطلب مشرک ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی ذات سے دوسری چیزوں کو ایسوسیٹ کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو شریک قرار دیتے ہیں، چاہے وہ چیزیں آبجیکٹس ہوں، چیزیں ہوں، جیسے آئیڈلس ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، بت کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یا پرسنالٹیز کو ہوں۔ کبھی کبھار انسان آبجیکٹس کو بناتا ہے اللہ کا شریک، کبھی کبھار پرسنالٹیز کو بنا لیتا ہے، جیسے آج کی دنیا میں بھی کئی لوگ شخصیتوں کو، پرسنالٹیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یا اللہ کا بیٹا بنائیں گے، یا کسی کو اللہ کے شریک حیات بنائیں گے۔ اس طرح سے اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مراد ہے، تو کہہ دو اے رسول مشرکین سے، کفار سے کہ پیغام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو آیہ کریمہ کو مستقیماً خود نازل کر سکتا تھا اور خطاب قرار دے سکتا تھا کفار مکہ سے اور مشرکین مکہ سے۔ کئی آیتوں میں اللہ کا خطاب ڈائریکٹ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں اور کچھ بعد میں آنے والی صورتوں میں پیغمبر اسلام سے کہا ہے کہ تم کہہ دو کفار سے کہ میسیج کیا ہے اور پیغام کیا ہے۔ کامنٹیٹرز کہتے ہیں 2 وجہ ہو سکتے ہیں یہاں پر قل کے ذکر کرنے کی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہتے یا ایھا الذین آمنوا اور قل کا تذکرہ نہ کرتے تو یہ اللہ کا پیغام ہو سکتا تھا، اللہ کا میسیج ہو سکتا تھا کفار کے نام اور مشرکین کے نام، لیکن پیغمبر اسلام کا میسیج نہ بنتا، پیغمبر اسلام کا جواب نہ ہوتا۔ تو قل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام
اور یہ میسیج اللہ کا بھی ہے، اور رسول سے چونکہ انہوں نے سوال کیا تھا، یہ جواب رسول کا بھی، ایک رسول کہہ رہے ہیں مشرکین اور کفار مکہ سے کہ وہ جو میسیج آنے والا ہے ان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یا دوسرا ریزن جو بتایا گیا ہے، یہ ریزن بھی بڑا ہی خوبصورت ریزن ہے، آئندہ آنے والے قل کے لیے بھی یہ ریزن اپلیکیبل ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جیسے قرآن نازل ہوا، جس طرح آیتوں کو حضرت جبرائیل امین نے نازل کیا اور لے آئے وہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں، پیغمبر اسلام نے ویسے ہی ان سوروں کو، ان آیتوں کو، ان لفظوں کو محفوظ کیا اور قرآن کا حصہ بنایا۔ یہ در حقیقت قرآن کی ایتھینٹسٹی پر دلالت کرتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک حرف کو بھی، ایک لفظ کو بھی قرآن مجید سے نکالا نہیں، کم ہونے نہیں دیا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امانت جو پروردگار عالم نے آپ کے حوالے کی ہے اس امانت کے پہنچانے میں کمی نظر آئے یا کمی ہو جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے قل کو بھی اس سورے کا جز بنایا اور یہ سورہ قرآن مجید کا حصہ بنا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی قرآن مجید ایک مستند، معتبر، اتھینٹک اور قابل اعتماد کتاب ہے، اس اعتبار سے کہ اس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت، ہر سورہ یہ ریویلڈ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نازل ہوئی چیزیں ہیں۔ تو پیغام کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون جو پہلا پیغام ہے، جو 4 آیتوں میں اس پیغام کو پیغمبر اسلام نے ذکر کیا ہے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف لہجے میں، تاکہ بات جو ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ لا اعبد ما تعبدون، اصل جو عبادت کا سوال تھا، عبادت کے نام پر کمپرومائز کرنے کا سوال تھا، عبادت کے نام پر ایک ڈیل بنانے کا مسئلہ تھا، تو پیغمبر اسلام نے صاف طور پر اس معلم اخلاق نے، اس پیغمبر اسلام جن کے اخلاق کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید میں، اور آپ کے لیے اعلیٰ ترین اخلاق کے منصب پر فائز ہونے کا تذکرہ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ صاف طور پر پیغمبر اسلام نے انکار کیا، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ جو تم کہہ رہے ہو ہم عبادت کریں گے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے طریقے عبادت کو ایکسیپٹ کریں گے، اس کو بھی پیغمبر اسلام نے اس کا بھی انکار کیا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ جو تم کہہ رہے ہو صرف یہ الفاظ ہیں، صرف یہ جملات ہیں، یہ صرف تمہارے اسٹیٹمنٹ ہیں، تمہارا دل اور تمہارا تصور تمہارے الفاظ کے ساتھ نہیں ہے، اور تم بھی عبادت نہیں کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہ تقاضے ہیں تمہارے، لیکن تم ان تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں ہو۔ کئی مرتبہ کفار قریش نے کئی تقاضے کیے ہیں پیغمبر اسلام سے، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ کے تقاضوں کو پورا کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ انہوں نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ معجزات کو انہوں نے مانگا، میریکلز کا سوال کیا، تب بھی انہوں نے ان میریکلز کو دکھانے کے بعد، میریکلز کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ڈینائی کیا، ریجیکٹ کر دیا، اور ان کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے اس اعتبار سے بھی کہا کہ نہیں، تم جو ہے زبان سے تو کہہ رہے ہو لیکن اللہ کی تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، اس لیے کہ 360 بتوں کا چھوڑنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ تو پیغمبر اسلام نے صاف طور پر کفار قریش کو یہ پیغام پہنچایا کہ دیکھو میں بھی تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور تم بھی ہمارے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ پیغام یہ پہنچانا تھا کہ سماجی زندگی میں، سوشل لائف میں، گھریلو زندگی میں، فیملی لائف میں کمپرومائز ہو سکتے ہیں، ڈیل بنائی جا سکتی ہے، مائنورٹیز کا ایک میجارٹی میں ملک میں رہنے والے الگ مذہب کے لوگوں کے ساتھ انسان کانٹریکٹ کرتا ہے، ڈیل بناتا ہے، اخلاقیات کے اعتبار سے، اقتصاد کے اعتبار سے، لیکن جہاں تک بات عقیدے کی آتی ہے، جہاں تک بات ایمان کی آتی
آتی ہے ایمان میں، عقیدے میں، بلیفز میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے دین کے بنیادی مسائل ہیں، روٹس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں۔ اگر روٹس کو نکال دیا جائے، فاؤنڈیشن کو گرا دیا جائے تو وہ دین گر جاتا ہے، وہ ریلیجن اور مکتب ختم ہو جاتا ہے۔ جو رسول مکے میں زندگی گزار رہے تھے، ایک کمپرومائزڈ لائف گزار رہے تھے، وہ رسول سے جب عقیدے کی بات آتی ہے آپ کے سامنے تو اللہ کے حکم کے ذریعے سے آپ نے پیغام پہنچایا۔ دین میں، عبادت میں، عقیدے میں، ایمان میں کوئی کمپرومائز اور کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ تم اپنے راستے پر چلتے چلے جاؤ، ہم اپنے راستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ یہ بیان کرنا کہ کوئی ایک سال آپ عبادت کر لو، ایک سال ہم عبادت کر لیں، ایسا عبادتوں میں اور ایمان میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر بات دوبارہ پیغمبر اسلام نے ایمفسائز کیا ہے، تاکید کی ہے، بیان کیا۔ کبھی کبھار جب کوئی پیغام پہنچانا ہوتا ہے تو ہم بھی روزمرہ زندگی میں کوئی اہم پیغام ہوتا ہے تو کوئی دین کا ایک امپورٹنٹ میسیج ہوتا ہے تو ہم اس کو کئی طریقوں سے، کئی لہجوں کے ساتھ، کئی مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں تاکہ بات ان کے دل میں اتر جائے، دل نشین ہو جائے یا ذہن نشین ہو جائے، یا پیغام ان تک پہنچ جائے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے پہلے بتایا 2 جملے میں کہ میں عبادت نہیں کروں گا، تم بھی عبادت نہیں کرو گے۔ تیسری آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام نے پھر اس جملے کو دہرایا، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم بھی وہ عبادت نہیں کرو گے جیسے میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کروں گا اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ مختلف طریقوں سے پیغمبر اسلام نے کبھی فعلیہ جملے کے ذریعے سے، جو فعل سے جملہ سٹارٹ ہوتا ہے، کبھی اسمیہ جس میں تاکید زیادہ ہے، اسم سے اور نون سے جملہ شروع ہوتا ہے، دونوں اعتبار سے پیغمبر اسلام نے بات کو سمجھایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہم کمپرومائز کے ٹیبل پر یوں ان چیزوں کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صاف طور پر پیغمبر اسلام نے انکار کر دیا۔ کافی ہمارے کامنٹیٹرز نے اس اعتبار سے گفتگو انہوں نے شروع کی ہے یہاں پر کہ جملات کو پیغمبر اسلام نے دہرایا کیوں ہے، ریپیٹ کیوں کیا ہے۔ یعنی ایک تو ایک ہی جملے میں سارا مفہوم بیان ہو جاتا، پھر دوسرا جملہ، پھر تیسرا جملہ اور پھر چوتھا جملہ، 4 جملوں میں پیغمبر اسلام نے مختلف طریقوں سے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو جواب جو دیا گیا وہ یہ کہ پہلا جواب یہ کہ یہ قرآن مجید کا بلاغت کا طریقہ ہے، ایلیکوینس کا طریقہ ہے، انداز ہے۔ لفظوں کی جگہ بدلی جاتی ہے، لفظوں کو الگ الگ طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کبھی فعل کی صورت میں، کبھی اسم کی صورت میں، کبھی پہلے لایا جاتا ہے لفظ، کبھی بعد میں لایا جاتا ہے۔ یہ حسن پیدا کرتا ہے کلام میں اور گفتگو میں دلچسپی بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے قرآن کے فصاحت اور بلاغت کی کہ کتنی فصیح کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر لفظ کو، ہر جملے کو بڑے حسن و خوبی نازل کیا اور پیغمبر اسلام نے اس کو پہنچایا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ ان جملات کے ذریعے سے پیغمبر اسلام نے پیغام پر ایمفسائز کیا ہے، جیسے ہم نے بتایا تاکید کی ہے۔ کوئی جملہ دہرایا جاتا ہے، ایون لفظ اگر سیم بھی ہو، سملر بھی ہو، سینونیم بھی ہو تو تب بھی اس میں تاکید پائی جاتی ہے، ایمفسائز کیا جاتا ہے۔ تو ایمفسائز کرنے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے پھر وہ یہ کمپرومائز نہ دہرائیں، پھر وہ اس ڈیل کی بات نہ کریں اور ان کے یہ بات ذہن نشین ہو جائے کہ عبادتوں میں اور اللہ کے ورشپ میں کوئی کمپرومائز اور کوئی مصلحت ہونے والی نہیں ہے۔ اس اعتبار سے پیغمبر اسلام نے ان تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ پیغام کے بعد پھر ان کے اندر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ اور کئی علماء نے کئی وجوہات بھی بیان کیے ہیں، لیکن ان وجوہات میں اتنی مضبوطی نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا ہم ان کا تذکرہ نہیں کریں گے۔ ایک میسیج پیغمبر اسلام کو دینا تھا، تاکید کرنے کے بعد ایک میسیج دینا تھا پیغمبر اسلام کو ایلوکوینس کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، فصاحت کے ساتھ، یہ کہ عقیدے میں، ایمان میں، عبادتوں میں مشرکین کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں، آخری آیت میں جو اس سورہ کی آخری آیت ہے، سمرائز کیا گیا ہے، یعنی
کھل کر اوپن اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے۔ پہلے بات کی گئی، خطاب کیا گیا کافروں سے، یا ایھا الکافرون۔ اس کے بعد عبادت کی گفتگو کی گئی، عبادت کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ نہ عبادت بتوں کی ہوگی، نہ عبادت پرسنالٹیز کی ہوگی۔ اللہ کی عبادت میں خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت میں سنسیئرٹی ہونا چاہیے۔ کسی کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی عبادت صرف اور صرف اللہ کی عبادت۔ یہاں بیان کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے ان عبادت کے لفظ کو دہرایا بھی ہے، اور ہم سے بھی کہا گیا ہے نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا واجب ہے۔ بغیر حمد کے نماز ہو نہیں سکتی ہے۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کے بغیر نمازی نہیں ہے۔ تو نماز میں جو سب سے زیادہ تاکید ہے، جہاں استعانت اور عبادت کی گفتگو ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کنفیس کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ وہ ایاک نعبد، ایاک نعبد کا مطلب کہ ہم تیری ہی اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت میں اللہ کسی کی شرکت، کسی کو شامل کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے شرک اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے عظیم گناہ ہے، جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس کو بخشا نہیں جائے گا۔ بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اللہ کی اس عبادت کے سرکل میں انسان کو شامل ہونا ہے۔ حتیٰ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی، اپنے بیٹے کو پیغام پہنچایا دین کا، تو وہاں پر جو سب سے اہم پیغام اور سب سے پہلا پیغام جو حضرت لقمان نے اپنے بچے تک پہنچایا ہے کہ یا بنیا لا تشرک باللہ، دیکھو میرے بیٹے، کبھی کسی بھی چیز کو، کسی بھی ذات کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا۔ کیوں قرار نہ دینا؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم دنیا میں نہیں پایا جاتا کہ کوئی انسان اللہ کے ایک بارگاہ سے نعمتوں کو لے اور دوسری شخصیتوں کو اور آبجیکٹس کو اللہ کے ساتھ ملا دے۔ تو سنسیئر عبادت کا تذکرہ پیغمبر اسلام نے کیا۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور آخری اسٹیٹمنٹ میں پیغمبر اسلام نے صاف طور پر اعلان کر دیا، اگر کوئی شک ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے تمہارے ذہنوں میں، ہو سکتا ہے آج یہ جملہ کہہ رہے ہیں، کل ہماری بات کو مان لیں گے، ہو سکتا ہے اس سال یہ جملہ کہہ رہے ہیں، نیکسٹ ایئر وہ ہمارے اسٹیٹمنٹ کو ایکسیپٹ کریں گے، ہمارے کمپرومائز کے جو سلوشن کو ہو سکتا ہے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صاف طور پر کہہ دو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ ہے۔ اگر دین کا مطلب یہاں پر ریلیجن ہو، مذہب ہو، مکتب ہو، تو مکتب شرک ہے۔ شرک کو وہ اپنا دین سمجھتے تھے، شرک کو اپنا وہ مذہب اور ریلیجن سمجھتے تھے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو تو میرا کوئی شرک سے تعلق نہیں ہے، تمہارا شرک تمہیں مبارک ہو اور میرا ایمان اور میرا اسلام میرے ساتھ رہے گا۔ یہ سٹیٹمنٹ کلیئر سٹیٹمنٹ ہے، اور کہا جاتا ہے، کامنٹیٹرز نے ہمارے کہا ہے، قرآن مجید میں کم ایسے مقامات ہیں جہاں پیغمبر اسلام نے صاف طور پر کہا ہو کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ یہ اسی آیہ کریمہ کی تفسیر ہے جہاں عقیدے کی بات آتی ہے، ایمان کی بات آتی ہے، فاستقم کما امرت، اے رسول جیسے ہم نے تمہیں پیغام دیا ہے اس پیغام پر ڈٹے رہو، اڑے رہو، اس پیغام میں، اس عقیدے میں، اس ایمان میں کوئی کمپرومائز کی بات نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے بات یہاں دین کی ہو یا ریلیجن کی ہو، مذہب کی ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے اور میرا دین میرے ساتھ ہے، اور ہم اپنے دین کی پیروی کریں گے۔ بعض کامنٹیٹرز نے یہاں پر ایک خوبصورت بات اور بھی یہاں سے نکالی ہے، وہ بات یہ ہے کہ گفتگو عبادت کی ہو رہی تھی اور نتیجہ سامنے دین کا آیا ہے۔ گفتگو ہو رہی تھی لا اعبد ما تعبدون، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان پرسنالٹیز کا سجدہ نہیں کروں گا جن پرسنالٹیز کا سجدہ تم کر رہے ہو۔ بات عبادت کی تھی، لیکن اینڈ میں دین کا لفظ آیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کی پہچان، دین کی شناخت، دین کی آئیڈینٹیفیکیشن
انسان کی عبادت سے ہوتی ہے۔ عبادت در حقیقت دین کی جان ہے، عبادت در حقیقت دین کی روح ہے۔ وہ دین نہیں ہے جس دین میں اللہ کی عبادت نہ ہو، وہ دین نہیں ہے جس دین میں عبادت کا کانسیپٹ نہ ہو۔ اگر انسان یہ سوچے کہ بغیر عبادت کے بھی آدمی دیندار رہ سکتا ہے، یہ سورہ صاف طور پر کہہ رہا ہے نہیں، بغیر عبادت کے کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص دیندار نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی عبادت دین کی پہلی پہچان اور عبادت دین کی آخری پہچان ہے۔ اس عبادت میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، اگرچہ علماء کرام بیان کریں گے آپ کی خدمت میں ان کلاسز میں۔ عبادت کے کئی درجات ہیں، کئی حصے ہیں، کئی شاخیں ہیں، کئی قسمیں ہیں عبادت کی، اور جو بھی کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں بنام اللہ فی سبیل اللہ، وہ کام عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے، اس کو انالائز کرنا ہے، تو خود ساری چیزیں آ جاتی ہیں دین میں۔ تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ دین اور عبادت دونوں اہم ہیں، یا دین میں عبادت شامل ہے اور عبادت بغیر دین کے ہو نہیں سکتی ہے۔ یہ میسیج ہے اس آیت کریمہ میں۔ اور تیسرا میسیج جو ہے ترجمہ در حقیقت بیان کیا ہمارے کامنٹیٹرز نے، یا دین کا مطلب ریلیجن نہیں ہے، دین کا مطلب مکتب نہیں ہے، دین کا مطلب راستہ ہے، دین کا مطلب وے آف لائف ہے، نظام زندگی ہے۔ تمہارا نظام، تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ، چاہے وہ عبادی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، تم اپنے طریقے پہ چلو وے آف لائف میں۔ میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میرا اپنا ایک نظام زندگی ہے، میرا ایک اپنا طریقہ ہے۔ تمہارا مشرکانہ مزاج ہے اور میرا توحیدانہ مزاج ہے۔ میرا مزاج اللہ والا مزاج ہے، میں اللہ کے حکم کے سائے میں زندگی گزاروں گا، تم اپنی زندگی گزارو وے آف لائف، میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ یہ کلیئر سٹیٹمنٹ پیغمبر اسلام نے کفار قریش کے سامنے رکھا اور مشرکین مکہ کے سامنے رکھا، تاکہ اس سلسلے میں، اور کی جگہ اس جملے کی طرف، اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ ان کے ذہن میں باقی نہ رہ جائے، اس اعتبار سے کہ دین پر بھی اور عقیدے پر بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے، یا اس کی بھی کوئی ڈیل بنائی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا نا ہمارے یہاں لے دے کے مسئلہ حل کر دو، یہ دین میں، عقیدے میں لے دے کر مسئلہ حل کرنے کی بات نہیں آ سکتی ہے۔ تو کمپلیٹ میسیج ہے کفار کے لیے، ایک سورہ، ایک میسیج، اور سارے کفار کے لیے، اور آج بھی کفار کے لیے، مشرکین کے لیے یہ ہمارا میسیج ہے۔ ہو سکتا ہے روزانہ زندگی میں، ڈیلی لائف میں، گھریلو زندگی میں آدمی کمپرومائز کے ٹیبل پر بیٹھتا ہے، اور بیٹھنا بھی چاہیے، بغیر کمپرومائز کے، بغیر ٹالرنس کے، بغیر کچھ دیے اور کچھ لیے انسان کی زندگی آگے نہیں بڑھتی ہے۔ کسی ملک میں رہنا ہو ایز اے مائنورٹی، کسی شہر میں رہنا ہو ایز اے کمیونٹی، ہمیں کچھ چیزوں پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں پر ہمارے دین کی بات آئے گی، عقیدے کی بات آئے گی، عبادت کی بات آئے گی، وہاں پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، وہاں پر بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک پیغام یہ ہے۔ تو آخر میں وہ ایک سوال جو ہمارے کامنٹیٹرز نے یہاں پر اٹھایا ہے، وہ سوال بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، تاکہ سورہ کی تفسیر علمی بذاتی کے باوجود میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ مکمل کر دوں۔ سوال یہ ہے، لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا کفار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا مشرکین سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، تم جانو اور تمہارا نظام زندگی جانے، تم جانو اور تمہارا عقیدہ ہم جانے اور ہمارا عقیدہ، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی کنیکشن نہیں ہے، تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے کیا، پروپیگیشن نہیں ہو سکتا ہے کیا، تقریریں نہیں ہوں گی ہدایت کی، کیا انہیں دین کی طرف نہیں بلایا جائے گا؟ نہیں، یہ شبہ ذہن سے نکال دیں۔ لکم دینکم ولی دین کا مطلب ہے صرف شرک اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کی بات ہے۔ جہاں پر دین پر کمپرومائز کی بات ہے وہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر دین حق کی
تبلیغ کی بات ہے وہ تبلیغ کا دروازہ کھلا ہوا، the doors of propagation is open. تبلیغ کرنا پڑے گا لوگوں کو، چاہے کفار ہو مشرکین ہو، ان کو ہدایت کی طرف بلانا پڑے گا، توحید کی دعوت دینا پڑے گا، انوائٹ کرنا پڑے گا، جیسے ہمارے پیغمبر اسلام نے اس سورے کے نازل ہونے کے بعد بھی آپ نے کفار کو دین کی طرف بلایا، مشرکین کو مکتب کی طرف بلایا۔ توحید کی طرف بلانا الگ ذمہ داری ہے اور کفر کے ساتھ کمپرومائز کرنا الگ ریسپانسبلٹی ہے، اور کمپرومائز کی بات انکار کیا گیا ہے، دین کی طرف بلانے کا انکار نہیں کیا گیا۔ ہاں کس طرح بلانا چاہیے، کس طرح لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے، یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر پیغمبروں کے لیے، صاف طور پر ہمارے رسول کے لیے اور تمام وہ لوگ جو اس راہ میں کام کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ کی راہ میں، پروپیگیشن کی راہ میں، کچھ اصول بتائے ہیں کہ ادعو الی اللہ الی سبیل ربک، اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف بلاؤ لوگوں کو، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم کے ذریعے سے، اچھی باتوں کے ذریعے سے، اچھے لہجے کے ذریعے سے جس میں حکمت پائی جاتی ہو، نصیحتوں کے ذریعے سے، واعظ کے ذریعے سے انسان لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلا سکتا ہے، اور یہی راستہ طریقہ ہے بلانے کا، اور بات آرگیومنٹس تک پہنچے، بات مناظرت تک بھی پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مناظرے میں بھی اخلاقی اصولوں کا خیال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دین کے سائے میں جو اہم ترین پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ دین کا خلاصہ ہے، دین کا ایسنس ہے، دین کی خوشبو ہے، وہ دین کا ایسنس، دین کی خوشبو وہ دین میں موجود اخلاق ہے۔ اگر ہم آرگومنٹ کی ٹیبل پر بھی بیٹھیں اخلاق کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر لوگوں کے ساتھ آرگومنٹ کی ٹیبل پر بھی بیٹھو، تمہارے لفظ اچھے ہونا چاہیے، تمہارا بیہیویئر اچھا ہونا چاہیے، ریسپیکٹفلی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ دین کی حقیقت کو سمجھیں گے، اور دین میں وہ اٹریکشن ہے، وہ ریالٹی ہے، وہ سچائی ہے کہ وہ ضرور بالضرور ایکسیپٹ کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سورے کے پیغام کو سمجھیں اور ہم عمل کریں۔ عمل کرنے کا مطلب ہماری عبادتیں، ہمارا اللہ سے تعلق خالصانہ ہو، سنسیئرٹی کے ساتھ ہو، ہم سجدہ کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور لوگوں کو اس سورے کے سائے میں توحید کی طرف انوائٹ کریں، توحید کی طرف بلائیں، اور لوگوں کو شرک سے دور رہنے کا پیغام دے کہ شرک شیطان کا سب سے بڑا حملہ ہے جو انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے اور دین کو ختم کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔